جی ناظرین، واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ سلسلہ ہے جو میں نے اپنی یادداشتوں کو ویڈیو پر ریکارڈ کرنے کا ایک پورا پروسیس سٹارٹ کیا تھا، اور بیچ میں ظاہری بات ہے تعطل آ جاتا ہے، اور لیکن میں یہ سلسلہ بالکل جاری رکھوں گا، اور میری خواہش ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں اس کو میں متواتر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور یہ ویڈیو لائک بھی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے۔ دیکھیے، پبلک میں اپنی یہ رقم کرنا یا ویڈیو بنانا یہ آپ کے لیے ہی ہے، ورنہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر مجھے اپنے لیے ڈائری لکھنی ہوگی تو وہ تو میں بالکل خود سے بھی لکھ سکتا ہوں۔ تو میں نے پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے میں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے، ایک ترقیاتی ادارہ، ایشیا کا پریمیئر ادارہ ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کی اس خطے میں جنوبی ایشیا، مغربی ایشیا، وسطی ایشیا میں معاونت کرتا ہے۔ ایشیا پیسیفک ریجن اسے کہا جاتا ہے، اور قرضے بھی دیتا ہے، گرانٹس بھی دیتا ہے، اور زیادہ تر اے ڈی بی یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو کام تھا وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھا، اور لیکن جو پاکستان میں انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں بہت زیادہ پیسے دینا شروع کیے گورننس کے اصلاحات کے لیے، کیونکہ اس وقت کی حکومت، مشرف کی حکومت نے یہ کہا کہ جی وہ لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کر آنا چاہتے ہیں، عدالتی نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا پچھلی، کہ بنا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ شروع ہوا 2-3 سال کے بعد ہر چیز ریورس ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ ایک 7-8 سال کے اندر اندر جو بھی اصلاحات اس وقت سٹارٹ کی گئی تھی، تقریباً ساری کی ساری ماں سوائے چند قوانین کے، جو ابھی بھی شکر ہے کہ وہ کچھ بہتر قوانین جو ہیں وہ آ گئے، اور بعد میں جو پارلیمنٹ آئی اس نے ان میں کچھ چینجز بھی کی، ان کی توثیق بھی کر دی دوبارہ، تو وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور کچھ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی، نئے کورٹ رومز، نئے پولیس سٹیشنز، نئی جیل، اور سہولیات جو کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں دستیاب نہیں تھے پہلے شہریوں کو۔ تو اس میں یہ ہوا، یہ بہت بڑا ایک منصوبہ جو تھا کہ جو ڈیولوشن یا لوکل گورنمنٹ کا جو پروگرام تھا اس کو بھی سپورٹ کیا گیا، اور اسی میں یہ ان دونوں پروگرامز میں میں کام کر رہا تھا، اور یہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتایا کہ بڑے ایک یادگار فیز تھا زندگی کا، اور جتنا میں نے سیکھا، جتنے میں شاید جسے کہنا چاہیے سرکاری ملازمت میں شاید اتنا میں نہ سیکھ پاتا اتنے کم عرصے میں، قلیل عرصے میں، جتنا کہ پاکستان میں یہ 2-3 سال کے اندر جب میں یہاں تھا، تو جتنی زیادہ وہ میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بہاف کے اوپر حکومت پاکستان، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، سول سوسائٹی، بار ایسوسی ایشنز، عدلیہ، ماتحت عدلیہ، اور پولیس، اور پروسیکیوشن، اور لاء ڈپارٹمنٹس، اور ہوم ڈپارٹمنٹس، یعنی کہ الغرض ہر کوئی 17 سے 20 ایجنسیز جو تھیں ان کے ساتھ کام کیا۔ تو یہ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مجھے جو جاننے کا موقع ملا بڑی قریب سے پاکستان کے نظام کو، اور صوبائی حکومت کی مشینری کو، اور لوکل جو انصاف، شہری کو انصاف ملتا ہے اس کی مشینری کو، یہ مجھے اس نے اور بھی یہ ایک طریقے سے میری یاد دہانی کروائی کہ جو موجودہ نظام ہے ہمارا، نو آبادیاتی دور کی سول سروس اور نو آبادیاتی دور کی عدلیہ، یہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ میں اس نتیجے میں ویسے بڑی حد تک پہنچا ہوں، اور ٹھیک ہے کوئی تبدیلیاں آ جاتے ہیں، اچھے لوگ آ جاتے ہیں، وہ کچھ سہولیات، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اچھے پولیٹیشین سسٹم کو دھکا لگاتے ہیں تو تھوڑا بہت ریلیف دیتے ہیں، لیکن اس کا جو مزاج یا اس کا جو سٹرکچر ہے وہ عوام کش ہے، عوام دوست نہیں ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑی اس وقت پچھلے 40-50 سال سے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، یہی ایک کشمکش بھی چل رہی ہے کہ سیاسی ایک قوتیں ابھرتی ہیں جو کہ نظام کو بدلنا چاہتی ہیں، عوام دوست قوتیں ہوتی ہیں۔ جیسے 70s میں آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ لوگوں سے وعدہ کیا کہ روٹی کپڑا مکان لائیں گے اور وہ ریاست کو ڈیموکریٹائز کر دیں گے۔ خیر انہوں نے شعور بھی دیا عام لوگوں میں، پہلے اس سے پہلے تو ورکنگ کلاس جو تھی یا پیزنٹس جو تھے ان میں اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی آگہی نہیں تھی،
بعد میں پھر لوگ یہ تو وڈیرے اس وقت کہتے تھے کہ جی بھٹو نے، ذمہ دار بھی کہتے تھے بھٹو نے ہمارے مزاریں خراب کر دی ہیں، یا مزدور ہمارے جو ہیں ان کو وہ یونینائز ہو کر وہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی حرف عام میں باتیں ہوتی تھیں. مگر پھر ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی کا جو نظام تھا، عدلیہ، فوج اور سول بیوروکریسی، ان تینوں نے مل کر نہ صرف بھٹو کو اقتدار سے باہر نکال پھینکا، جیل میں ڈالا، پھانسی پہ چڑھا دیا. اور ایسا چڑھایا دن دہاڑے قتل ہوا 79 میں ایک منتخب وزیر اعظم کو، بالکل ایک فروئی قسم کا کیس جس میں کہ شہادتیں بھی، ان کی صحت بھی بڑی کمزور تھی، اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ پھانسی دے گئی. کیپٹل پنشمنٹ از دا ہائیسٹ فارم آف پنشمنٹ، اور آپ وہ دے ہی نہیں سکتے جب تک آپ 100% کوئی عدالت شور نہ ہو کہ واقعی اس مجرم نے یہ خطا کی ہے. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو میرا یہ ساتھ ساتھ جو کام تھا، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں اپنے بہت سارے کولیگز کا بھی بتایا، اور یہ ہوا کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب بہت سارے سول سروس کے جو میرے ساتھی بھی تھے، میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا کہ وہ تھوڑے سے مایوس ہو رہے تھے، کیونکہ جنرل مشرف کی ڈیولیوشن کے بعد ایگزیکٹو میجسٹریسی جو ٹیکا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر کا، میجسٹریٹ کی پاورز جو ہوتی ہیں وہ لے لی گئیں پی ایس سے یا ڈی ایم جی سے، اور وہ کچھ عدلیہ کو دے دی گئیں، کچھ ادھر ادھر بانٹ دی گئیں. تو اور ایک نیا ڈھانچہ مرتب ہوا جو کہ ابھی بن رہا تھا. تو بہت سارے میرے کولیگز جو تھے، سینئر جونیئر اور میرے ہم عصر بھی، وہ انہوں نے چھوٹیاں لے کر اور سرکار سے لانگ لیو لے کے، لیو وداؤٹ پے لے کے، ڈیپوٹیشن پہ بہت ساری ایجنسیز میں کام کرنا سٹارٹ کر دیا. اس وقت ایک تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جیسے میں تھا، میں نے آپ کو مشرف رسول کا بھی ذکر کیا جو کہ ٹاپر تھے 18th کامن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ اے ڈی بی میں جو ایک ٹیم لیڈر تھے، کنسلٹنٹ تھے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر پروگرامز تھے ان میں بہت سارے آفیسرز تھے، میرے کچھ بیچ میٹس بھی تھے جو کہ مختلف کیپیسٹیز میں کام کر رہے تھے اے ڈی بی کے ساتھ. اسی طرح ورلڈ بینک میں ہمارے کچھ سینئرز تھے، وہ بھی چلے گئے. بعد میں میرے دو جو بیچ میٹس ہیں وہ انہوں نے ورلڈ بینک کو جوائن کر دیا. اب وہ دونوں نے پھر بعد میں استعفیٰ دے دیا میری طرح ہی، اور وہ ایک ان میں سے آج کل وسطی ایشیا کے ایک ملک میں ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ افریقہ میں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر ہیں، اس ملک میں ورلڈ بینک کی نمائندگی کرتے ہیں. تیسری جو ہماری بیچ میٹ تھی، فریدہ خان ان کا نام ہے، وہ انہوں نے بھی پھر بعد میں استعفیٰ دے کے وہ اقوام متحدہ کے ساتھ، آئی ایل او جو ان کی ایجنسی ہے اس کے ساتھ منسلک ہو گئیں، اور وہ پہلے رہیں میرے خیال سے یورپ میں، اور آج کل وہ ترکیے میں ہیں. تو یہ ہم تین، اور پھر ہمارا ایک چوتھا بیچ میٹ تھا رضوان محبوب جو کہ فارسٹر بھی ہے، اور وہ کافی یہ وائلڈ لائف اور انوائرمنٹ کے جو ایشوز ہیں ان کو ٹیک اپ کرتا ہے. انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور وہ بھی کنسلٹنٹ رہے ہیں بہت ساری، ابھی بھی شاید کرتے ہیں کنسلٹنسی. میرا ان سے رابطہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو. ایک تو میں دور ہوں اور سب الگ الگ ممالک دنیا کے حصوں میں ہیں. تو اب یہ چار ہمارا ٹوٹل بیچ میرے خیال سے 12-13 کا تھا، ان میں سے 4 لوگوں نے تو استعفیٰ دے دیا. کمال کی بات ہے، یعنی 1/3. خیر ہمارا بیچ ایکسیپشنلی چھوٹا تھا ایڈمنسٹریٹو سروس کا، باقی بیچز کافی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اس وقت یہ صورتحال تھی. بلکہ آپ کو یہ جو ابھی وزیر اعظم پاکستان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں سید توقیر شاہ، وہ بھی اس وقت لیو پر تھے، اور وہ کام کر رہے تھے ایک خیر وہ لیو پر نہیں تھے، وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر ایک نیشنل کمیشن تھا شاید کچھ سوشل ویلفیئر کا یا این جی اوز کا. ڈاکٹر عطیہ عنایت اللہ منسٹر تھیں، تو انہوں نے ان کو وہاں پر اپنے ساتھ جو ہے پوسٹ کروا دیا تھا. تو ان سے بھی میرا انٹریکشن رہتا تھا کافی اس زمانے میں جب میں اے ڈی بی میں تھا، کیونکہ میرا ایک جو پروجیکٹ تھا وہ سول سوسائٹی سے متعلقہ تھا. یہ ہمارے جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو یہ بھی بڑا مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ جا کر تو جو پارٹنر کنٹریز جنہیں کہا جاتا ہے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ایڈ کے، وہاں پہ جا کے وہ ان کی سول سوسائٹی کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں اور این جی اوز کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی پورٹ فولیو میرے ہی پاس تھا. تو اکثر میں یہ میٹنگز بھی کنڈکٹ کرتا تھا،
اور وہیں پہ مجھے زیادہ میری تعارف ہوا سول سوسائٹی سے. اس سے پہلے جو میرا تھا ایک زمانے میں میری پہلی انٹرنشپ جو تھی وہ 1991 میں نے عورت فاؤنڈیشن ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی اور بڑی معتبر قسم کی, لاہور میں نے وہ انٹرنشپ کی تھی. میری پہلا وہ ورک ایکسپیرینس کہہ لیجئے, سمرز کی یہ بات ہے. میں اس وقت اپنا ماسٹرز جو ہے وہ سٹارٹ کرنا تھا, اس سے پہلے میں نے یہ کیا. تو میں اس وقت کافی لوگوں سے ملا تھا, آسما جہانگیر صاحبہ اور دیگر بہت ساری این جی اوز ہیں لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. تو ایز این انٹرن میں سب کو ملا اور میں نوٹس تھے. انٹرنس کو ہوتا نا ہر کام دیا جاتا ہے, چھوٹے ہوتے ہیں ایک دفتر کے, لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ یو ورک ویری کلوزلی اینڈ آئی یوز ٹو بی ریئلی انوالوڈ اس وقت وہاں پہ جو کام ہوتا تھا. لیکن میرا دوبارہ جو سول سوسائٹی سے انٹریکشن ہوا وہ اس زمانے میں ہی ہوا جب میں اے ڈی بی میں تھا اسلام آباد میں. تو اس وقت پھر بہت ساری جو سول سوسائٹی ہے وہ سو کالڈ, اس کو اگرچہ کہ اس کی ڈیفینیشن تو کافی براڈ ہے. سول سوسائٹی کی تعریف تو وہ ایریا ہوتا ہے جو ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک سپیس ہوتی ہے, اس کو کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں یا عام سادہ الفاظ میں جو این جی اوز ہوتے ہیں یا کمیونٹی آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو سول سوسائٹی سمجھا جاتا ہے. حالانکہ یہ بڑی نیرو ایک لینز ہے, کیونکہ سول سوسائٹی میں لیبر یونینز بھی آتی ہیں, ٹیچر یونین بھی آتی ہیں, اسٹوڈنٹ یونین بھی آتی ہیں. وہ تو خیر ہمارے یہاں بینڈ ہے کافی عرصے سے, لیکن یہ پوری جو ایک شہریوں کی نمائندہ ہوتی ہے جو ریاست سے انگیج کرتی ہیں حقوق کے لیے, ریاست کو پریس بھی کرتی ہیں, پش بھی کرتی ہیں, کام بھی کرتی ہیں, کولیبریٹ بھی کرتی ہیں. تو وہ وہاں پر ان کے ساتھ جو میں نے کام کرنے کا مجھے موقع ملا. میں نے آپ کو پہلے بھی اپنی پہلی ایک دو ویڈیوز میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام کا ذکر کیا تھا. جب میں گلگت اور بلتستان میں کام کرتا تھا 2 سال, میری پہلی باقاعدہ فل ٹائم نوکری میری وہیں تھی. تو وہ بھی ایک طرح سے وہ بھی سول سوسائٹی کا ہی حصہ ہے, مگر اس کو ایک اور اس کی تعریف ہوتی ہے گونگو یا گورنمنٹ آرگنائزڈ این جی او کے سے مماثلت ہے. اگرچہ کہ اے کے آر ایس پی تو خود سے آغا خان فاؤنڈیشن نے سٹارٹ کیا تھا پاکستان میں, لیکن اس کے بعد جب وہ پھیلا اس کی ماڈل کو پنجاب میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں, اب پاکستان سے باہر بھی, تو گورنمنٹ نے اس میں بہت کولیبریٹ کیا. وہ گونگوز بن گئے, گورنمنٹ آرگنائز این جی اوز. بنگلہ دیش میں بھی یہ ماڈل رائج ہے, کچھ اور ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں بھی رائج ہے, کیونکہ اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ جو سروس ڈیلیوری ہے وہ بہتر کرتی ہیں. اب یہ اس کے اوپر بڑی کانٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے تناظر میں یہ جو معاملہ ہے این جی اوز کا, یہ بڑا کنٹروورشل بھی ہے. کنٹروورشل اس لیے ہے کہ یہ گلوبلی 1970s اور کے بعد کی جو دہائی تھی اس میں 1980s میں نیو لبرلزم جو ایک آئیڈیالوجی جسے کہا جاتا ہے, جو کہ فری مارکیٹس کی بیس پر اور سرمایہ دارانہ نظام کے مزید پھیلاؤ کے لیے کام کرتی, تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بہت ساری پروگریسو یا بائیں بازو کی یا مزاحمتی جو تحریکیں یا آرگنائزیشنز تھیں ان کو کوآپٹ کرنا شروع کیا, اپنے اندر شامل کر کے, اور ان کو یہ جو ماڈرن ڈے پچھلے 80s 90s 2000s میں این جی او موومنٹ تھی پوری, اس کے اوپر سب سے بڑی تنقید یہ ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے عالمی سرمایہ جو ہے جیسے ورلڈ بینک یا اے ڈی بی یا ایون گورنمنٹس کے جو فنڈز ہوتے ہیں, وہ ان کو لے کر تو ان کو ٹیم کر دیا, ان کو ٹھنڈا کر دیا. ان سے وہ سٹنگ یا ان سے وہ جو ایک خاص وہ ایک تبدیلی کی خواہش, ایک ایکٹیوزم ہوتا ہے, وہ نکال لیا. بہت ہی کم ایکٹیوسٹ این جی اوز پاکستان میں رہ گئی تھیں. جب یہ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک بہت بڑی این جی او ہے, ایک دو اور نیٹ ورکس ہیں بڑے نیشنل لیول کے. اس کے علاوہ لوکل لیول پہ مختلف صوبوں میں تھیں اس طرح کی تحریکیں, لیکن عمومی طور کے اوپر زیادہ سروس ڈیلیوری میں یا پروجیکٹس, ڈونر پروجیکٹس کرنے میں انٹرسٹڈ تھے. تو یہ ڈونرائزیشن آف این جی اوز جو ہے یہ بھی ایک فنومنا ہے. کبھی اس کے اوپر بھی تفصیل میں بات کریں گے کہ بہت یہ جو تنقید بھی ہوتی ہے این جی اوز کی, دیکھیں نا, ایک تو پاکستان میں دائیں بازو کی تنقید ہوتی ہے. دائیں بازو یہ سمجھتا ہے کہ این جی اوز مغربی ایجنڈا, مغربی ویلیوز کو پش کرتی ہیں, لیکن جو بائیں بازو کی طرف سے کرٹیک آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ این جی اوز جو ہیں یہ سٹیٹس کو کی
ایجنٹس بن گئی ہیں. یہ تبدیلی نہیں کرتی بلکہ یہ جو نظام جو اسٹرکچرز موجود ہیں ان کو ری انفورس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں ہی ذرا ایکسٹریم فارم آف تنقید ہے. دائیں بازو کی تو بالکل ہی غلط قسم کی تنقید ہے, کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کا ذکر ہی نہ کرو, بس ان کی جو کہی ہوئی باتیں ان پر عمل کرو, آنکھوں پہ پٹی باندھ کر سوچو سمجھو نہیں, اپنی ساری فکر کو سلب کر دو یا بند کر دو. تو ایسا بھی نہیں خیر ہونا چاہیے. لیکن بائیں بازو کی بھی کچھ زیادہ ہی سخت گیر قسم کی تنقید ہوتی ہے. حقیقت کہیں ہمیشہ ان بٹوین ہی ہوتی ہے. لیکن بہرحال میں وہاں بھی اس پورے عرصے میں نے کام کیا. پھر بہت ساری اے ڈی بی کے اس طرح کے منصوبے تھے جہاں پہ چھوٹی جو آرگنائزیشنز ان کو گرانٹس دیتے تھے. چھوٹی چھوٹی گرانٹس ہوتی تھیں کہ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے, یا کوئی آپ نے ایک نیا اسکول میں ایک طریقہ بنانا ہے, یا آپ نے کوئی لیگل ایڈ کلینک بنانا ہے, یا آپ نے کوئی خواتین کی کا سپورٹ سینٹر بنانا ہے, تو وہ ہم گرانٹس بھی دیا کرتے تھے. یہ بھی ہوتا تھا. اور وہ اس کی پھر وہ کام تو کافی جسے پنجابی میں کہتے ہیں اوکھا ہوتا تھا, کیونکہ آپ کو پہلے وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ بنائیں, پھر ان کی مانیٹرنگ کریں, متواتر ان سے بات چیت کریں, وزٹ کریں, پھر ان سے رپورٹ لیں کارکردگی کی سال کے بعد 2 سال کے بعد, اور پھر اپنی رپورٹ لکھیں اس کے اوپر. لیکن یہی جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری تو یہ اس وقت ٹریننگ ہو رہی تھی, اور میری ٹریننگ سے زیادہ پاکستان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی میری مزید شارپن ہو رہی تھی, تیز. اس کے اوپر ایک سپاٹ لائٹ مختلف جو اہم امور تھے ایک پبلک افیئرز کے, عمومی گورننس کا جو نظام ہے پاکستان میں, میری انڈرسٹینڈنگ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو رہی تھی. کیونکہ اب میں ایک دوسری سائڈ سے دیکھ رہا تھا, فرام دی لینز آف آؤٹ سائڈ ایجنٹ. پہلے میں سرکار میں تھا, جب باہر نکلا تو پھر ایک تیسری آنکھ یا تیسرے زاویے سے میں نے سب کچھ دیکھا. تو ناظرین, یہ اس وقت کی بڑی یہ دلچسپ کہانیاں ہیں, بہت ساری اور بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی پھر مجھے اسلام آباد میں رہنے کا جو موقع ملا وہ ایک بڑی اچھی یادگار ٹائم ہوا. اور وہ اس طرح سے کہ پہلے بھی میں آتا جاتا رہتا تھا بالکل, اور بہت, لیکن مستقل بنیادوں کے اوپر اسلام آباد میں رہائش بہت سالوں کے بعد ہو رہی تھی. بچپن میں ہم لوگ راولپنڈی میں رہا کرتے تھے, اور کبھی آپ کو وہ بھی یادیں شیئر کروں گا. لیکن اسلام آباد ایک بہت ہی اس وقت اس میں بڑی تبدیلیاں آ رہی تھیں. یہ بات ہے وار آن ٹیرر جب شروع ہوئی تھی, 9/11 کے بعد کی بات ہے, اور وہاں پہ خیبر پختونخوا میں اور جو انسرجنسیز تھیں وہ وہاں پہ شروع ہو گئیں, وہاں پہ کانفلکٹ سٹارٹ ہو گیا. تو بہت زیادہ پشتون جو پاپولیشن ہے ان کی نقل مکانی بھی سٹارٹ ہوگی. تو ہمارے سامنے وہ سب کچھ تبدیل ہو رہا تھا. یہ جو سیکٹرز F11 E11 اس سے آگے جو بہت زیادہ اسلام آباد پھیلا ہے, اور اب آپ کو بہت زیادہ کچھ علاقوں میں تو بہت زیادہ پشتون آبادی دکھائی دیتی ہے. وہ بہت سے وہاں کے جو مخیر اور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس لوگ جو اپنے بچوں کو کی سیفٹی کے لیے اسلام آباد موو ہو گئے. ایک تو وہ پورا تھا حلقہ, یہ تو تھے اشرافیہ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں. پھر جو افغان مہاجرین بے گھر ہوئے اور وہ جو ان پہ افتاد گری, ایک 1980s کے بعد دوبارہ ایک ریلا مہاجرین کا, اگرچہ کہ یہ اتنا شدید نہیں تھا جو 1980s کا تھا, لیکن وہ بھی وہاں پر آنا شروع ہوا. اور پھر اسلام آباد چونکہ کیپٹل بھی ہے, تو پہلے اسلام آباد کو ہم ایک بورنگ شہر کہا کرتے تھے کہ سلیپی ٹاؤن ہے. کوئی اسے وہ کہتے تھے جی آرلنگٹن سیمیٹری, جو کہ وہاں واشنگٹن ڈی سی کے پاس ایک بہت بڑا قبرستان ہے, اس سے بھی مماثلت اور تشبیہ دی جاتی تھی. لیکن اب کے اسلام آباد بہت تیزی سے بدل رہا تھا, اور میں خود وٹنس ہوئی ہے جو میرے کچھ سال گزرے وہاں پر. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے کہ آپ شہروں کی جو حیت ہے اور ان کی جو ایک پرسنالٹی ہے آپ اس کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے, 20 سال کی ہے. میں 2002 to 2005 کی بات کر رہا ہوں, تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن 20 سال میں اسلام آباد کا حلیہ بھی کافی بگاڑا گیا ہے.
نیچر، درختوں کی جو کٹائی ہوئی ہے، اور آپ کو وہ گرین کور جو ہے جو کہ اسلام آباد کی خوبصورتی کا باعث تھا، وہ بھی کم ہوتا ہوا دکھائی دیا. ٹریفک جیم سٹارٹ ہو گیا لاہور کی طرح، کراچی کی طرح، پولوشن دکھائی دیتی ہے، دھواں دکھائی دیتا ہے. تو وہ بھی ایک یہ فلاڈ ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے وہ بھی وہاں پر کار فرما تھا. اور یہ جنرل مشرف کا زمانہ تھا، بڑے بڑے انڈر پاس، اوور پاس لاہور کی طرز پہ بنائے جا رہے تھے. اور افسوس کی اگرچہ کہ وہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹریفک کو، لیکن اس کا جو سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اس کو جنرل مشرف اور اس وقت کی رولنگ جو تھی کلاس، وہ یہ کہتے تھے اسلام آباد کو ایکسپینڈ کرنا ہے، یہ زبردست کرنا ہے. بیوروکریٹس اس کو امپلیمنٹ کرے تھے، لیکن فٹ پاتھ نہیں بنائے. پیدل لوگوں کے لیے وہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی. اور مجھے پھر یہ پتہ لگا، ہمارے گھر میں جو لڑکا کام کرتا تھا وہ بتاتا تھا کہ کس طرح سے وہ اوپر سے چکر کاٹ کے پھر اوور ہیڈ برج بھی جو بنائے، وہ ان کو اوپر چڑھنے کے لیے اور چلنے کے لیے. آپ اندازہ کیجئے معمر لوگ جو ہیں، یا وہ لوگ جو کہ لاٹھی کے سہارے چل رہے ہیں، یا جو ڈس ایبلڈ ہیں، وہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اوور ہیڈ برجز کو کراس کریں. یعنی کہ آپ نے اربوں روپے خرچے، لیکن پیڈسٹرین جو لوگ ہیں، جو کہ ورکنگ کلاس ہے اسلام آباد کو جو سرو کرتی ہے، ان کا نہیں سوچا. پبلک ٹرانسپورٹ کا نہیں سوچا. وہ تو بعد میں آ کے کئی میٹرو بس 10-15 سال کے بعد سٹارٹ ہوئی، میرے خیال سے 2010 کے بعد کی یہ بات ہے، بلکہ اس سے بھی 2013 کے بعد کی بات ہے. تو یہ بھی نہیں سوچا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک لڑکا کام آتا تھا کام کرنے کے لیے، ہاؤس ہیلپ تھا، وہ 3 ویگنیں اور وہ بدل کے آتا تھا. یعنی کہ 3 بار وہ ٹرانسپورٹیشن بدلتے تھے، اور پھر وہ پہنچتے تھے. کوئی گھنٹہ ڈیڑھ لگتا تھا، اور 20-30% انکم جو اس کی، جو وہ کماتا تھا، تنخواہ تھی اس کی، وہ صرف کرائے پر لگتی تھی. یہ تو بعد میں میٹرو بس بنی ہے اسلام آباد میں، بڑی اس پہ تنقید ہوتی ہے، گالی گلوچ لوگ اس طرح کی وہ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ اس نے لوگوں کی زندگیاں آسان کی ہیں اور لوگوں کو سہولیات میسر کی ہیں، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، اور اب کراچی میں بھی دیکھا دیکھی وہ ہو رہا ہے. پشاور میں بھی BRT سنا ہے کہ وہ چالو ہو گئی ہے آفٹر اے لانگ ٹائم. لیکن یہ بنیادی شہری ضروریات ہیں. تو اینی وے، میں اسلام آباد کا ذکر اس لیے ہو گیا کہ چونکہ میں وہاں پہ رہ رہا تھا، اور آپ کو میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ جہاں جس علاقے میں رہا، اس کی اپنی ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. اسلام آباد کی جو سب سے اہم اور میرے لیے حسین یادیں وہ ہیں کہ ڈیلی وہاں پہ واک، اور کبھی وہ پلین کے اوپر، کبھی وہ کرکٹ گراؤنڈ میں، کبھی وہ ٹریل کے اوپر، اور پھر شام کے وقت جو حسین مناظر ہوتے ہیں، جو سن سیٹ ہوتے ہیں اسلام آباد کے، سردیوں میں، گرمیوں میں، اسپرنگ میں، خزاں میں. تو وہ بڑی ایک نیچر کے ساتھ ایک کنیکٹ کرنے کا جو آپ کو موقع ملتا ہے، وہ اس کی وہ بھی گہرے نقوش جو ہے نا، وہ میرے ذہن میں ہے. اگرچہ کہ مجھے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ لیکن میری اسٹرگل یہ ہوتی تھی کہ رات کو لیٹ بھی چلا جاؤں، یا الگ صبح کوئی وقت ملے تو میں ضرور جاؤں، کیونکہ یہ ایک ایسی ہیبٹ ہے جو میں نے کلٹیویٹ کی اوور دا ٹائم، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو فالو کروں. تو یہ ہمارا ADB میں وقت تھا، ADB اسلام آباد میں. اور میرے ساتھ جو کام کرتے تھے میرے امیڈیٹ باس، میں نے آپ کو بتایا تھا آسٹریلیا سے ان کا تعلق تھا، ڈگلس پورٹر ان کا نام تھا. وہ بھی کافی ذہین اور پڑھے لکھے شخص تھے. وہ بھی زیادہ دیر ٹکے نہیں ADB میں، انہوں نے بعد میں استعفیٰ دے دیا تھا. تو ان سے بھی بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا. پھر ہم نے مل کے کافی مقالے بھی لکھے. یہ جو تجربات تھے ہمارے مختلف پروگرامز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے 1-2 انٹرنیشنل جرنلز میں ہم نے آرٹیکلز مل کے لکھے، وہ جو چھپے بھی، اور ان کی کافی پذیرائی وغیرہ بھی ہوئی. مگر زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ میں نے یہ بھی غور کیا اور یہ سمجھا کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے پاکستان میں، یا پھر بعد میں میں بھی انہی میں شمار ہو گیا جب میں اس کے بعد ADB کے ہیڈ کوارٹر منیلا میں چلا گیا. تو وہاں بھی ہم فورنرز کی طرح جا کر تو ایک ڈفرینٹ نئے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نو میٹر آپ کے کتنے اچھے خیالات ہوں، وچار ہوں، یا کہ ایون کمٹمنٹ بھی ہو، آپ کسی بھی لوکل کانٹیکسٹ کو وہاں کے لوگوں کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. اور یہ جو انسانی ترقی کا یا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک پورا جو المیہ یا ڈیلیما بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوکل لوگوں کی آواز اور لوکل لوگوں کی ضروریات اور لوکل لوگوں کی کنسلٹیشن کے بغیر بہت سے پروجیکٹس اور بہت سے پروگرامز
شروع کیے جاتے ہیں. اور یہی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسے پروگرامز جو میں نے دیکھے کہ بہت ہی نالائق اور فضول قسم کے پروگرامز تھے، وہ جناب امپلیمنٹ کیے گئے ورلڈ بینک کی طرف سے، کچھ ADB کی طرف سے بھی. اور میں اگلی جو ویڈیو ہے اس میں ان کا ذکر کروں گا اور کچھ آپ کو مثالیں بھی دوں گا، جس سے کہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم کیا کیا قرضے اٹھاتے ہیں کن کن احمقانہ قسم کے پروگرامز کے لیے، اور ہماری حکومتیں کتنی ان اکاؤنٹیبل ہیں کہ کس طریقے سے وہ فورن لونز پہ اضافہ کیے جاتی ہیں اور یہ نہیں سوچتی کہ ان کی افادیت کیا ہوگی اور ایک عام پاکستانی کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا. اور مجھے یہ بعد میں احساس ہوا اس وقت جب میں اس نظام کو سمجھا، جب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں کام کر رہا تھا، کہ اس کا بھی کام یہی تھا لونز دینا، لونز بانٹنا، کہ وہ میں ہی اپنے اس پورے نظام کا حصہ تھا جو میں اپنے ملک کو ہی مقروض بنا رہا تھا. یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب یہ جو ہے ایک اور آل آئیڈیا تو تھا ایک مبہم قسم کا، لیکن اندر سے جو پتہ لگتا ہے تو پھر آپ بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں مورلی بھی اور انٹلیکچولی بھی، کہ آپ کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں چلا تو گیا ADB کے ہیڈ کوارٹرز میں، لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر میں نے وہاں سے بھی اس کو بھی خیر بات کہہ دیا. وہ آگے چل کے آپ کو ویڈیوز میں وہ سارے قصے بتاؤں گا. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور اپنی رائے دیجئے، کامنٹس دیجئے. میں ان کو بالکل پڑھتا ہوں، متواتر اور پازیٹیو بھی، نیگیٹو بھی. اور یو آر ویلکم ٹو گیو یور فیڈ بیک. تھینک یو.